حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ارباب علم و معرفت کے نزدیک کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کا شمار بڑے ہی تابعین میں ہوتا ہے۔ طریقت میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ آپ حضرت خواجہ حسن بصری کے مصاحب اور مرید تھے۔ آپ کا نام مالک اور کنیت ابو یحییٰ تھی۔ آپ ایک غلام تھے۔ آپ کی پیدائش غلامی کی حالت میں ہوئی۔ ظاہری اعتبار سے اگرچہ آپ ایک غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر بالتحقیق آپ اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ آپ کی کرامات اور ریاضتیں بہت مقبول ہیں۔ آپ کی خودداری کی مثال کچھ اس طرح سے دی جاتی ہے: آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ قرآن مجید کی کتابت آپ کا پیشہ تھا۔ آپ قرآن مجید کے ماہر زرنگاروں میں سے ایک تھے۔ ناظرین، کئی اولیاء کرام کی طرح حضرت مالک بن دینار کی زندگی بھی ایک واقعے کے بعد یکسر تبدیل ہو کر رہ گئی۔ آپ کی توبہ کے حوالے سے مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک واقعہ بیشتر مقامات پر آپ نے خود ہی سنایا جو کچھ اس طرح سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں پولیس میں تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس اور خوبصورت باندی خریدی جو میرے دل میں ایک مقام حاصل کر گئی، جس سے اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا کی۔ مجھے اس سے بہت الفت تھی۔ جب میری بیٹی نے چلنا شروع کیا تو یہ محبت اور بھی بڑھ گئی۔ میں جب شراب پینے لگتا تو میری بیٹی شراب کا برتن گرا دیتی، لیکن یہ سلسلہ اتنا طویل نہ تھا کیونکہ 2 برس کی عمر میں ہی وہ انتقال کر گئی۔ اس کی موت نے مجھے دل کا مریض بنا دیا۔ دن گزرتے رہے، ایک رات میں شراب پی کر سو گیا۔ یہ 15 شعبان کی رات تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ قیامت واقع ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، ایک بہت بڑا اژدہا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس اژدہے سے بچا لیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ آگے دیکھو، شاید کوئی اور مل جائے جو تمہیں اس اژدہے سے بچا لے۔ ان کی بات سن کر میں پھر بھاگنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا تو ایک بہت بڑی آگ دکھائی دی۔ اس اژدہے سے بچنے کے لیے میرا دل کیا کہ میں اس آگ میں کود جاؤں، لیکن آواز آئی کہ لوٹ آؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں لوٹ آیا۔ اژدہا بدستور میری تلاش میں تھا۔ مجھے پھر وہ بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر درخواست کی۔ وہ بولے، میں کمزور ہوں، اس سے قاصر ہوں، تم ایسا کرو، اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری بھی کوئی امانت ہو جو تمہیں بچا لے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں اس پہاڑ کی طرف دوڑا تو دیکھا کہ یہ پہاڑ چاندی سے بنا ہوا تھا، جس میں جگہ جگہ غاریں بنی ہوئی تھی۔ ان غاروں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا کہ طاقچے کھول دو، تو پردے ہٹا دیے۔ پھر ان غاروں سے چاندی کی رنگت جیسے چہروں والے بچے نکل آئے۔ ادھر اژدہا بھی میرے قریب ہو گیا۔ اسی اثنا میں بچے غاروں سے دوڑتے ہوئے آئے۔ ان میں میری 2 سالہ بچی بھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رو کر کہنے لگی، میرے والد۔ پھر وہ تیر کی طرح کود کر نور کے ہالے میں تبدیل ہو گئی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنا ایک ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھایا تو وہ بھاگ گیا۔ وہ میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنا دایاں ہاتھ میری داڑھی میں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ اور رونے لگی۔ میں نے پوچھا، میری بچی، کیا تمہیں قرآن معلوم ہے؟ کہنے لگی، ہاں، ہم لوگ آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، اس اژدہے کے بارے میں بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ بچی نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے جنہیں آپ نے خود طاقتور بنا دیا تھا، اور بزرگ آپ کے اچھے اعمال تھے جو اتنے کمزور تھے کہ وہ آپ کے برے اعمال کو دفع نہ کر سکتے۔ میں نے پوچھا، اس پہاڑ میں کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا، ہم مسلمانوں کے معصوم بچے اسی میں رہتے ہیں اور قیامت ہونے تک رہیں گے۔ ہم منتظر ہیں کہ کب آپ ہمارے پاس آؤ اور ہم آپ کی شفاعت کریں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں خوفزدہ حالت میں بیدار ہوا۔ میں نے شراب پھینک دی اور برتن توڑ دیے اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ یہ واقعہ میری توبہ کا سبب بنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک رات
رات آپ ایک جماعت کے ساتھ رقص و سرور کی محفل میں تھے۔ جب سبھی سو گئے تو تبورہ بجایا جا رہا تھا۔ اس میں سے آواز آئی کہ اے مالک، تو نے توبہ میں اتنی دیر کیوں کی؟ آپ نے سب کچھ چھوڑا اور سچی توبہ کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور بیعت کی۔ اس کے بعد آپ کی شان اس قدر بلند ہوئی کہ آپ کی کرامات اور عبادات اور ریاضات کا جگہ جگہ چرچا ہوا۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک تاجر کا موتی کشتی میں گم ہو گیا۔ آپ کشتی میں نئے اور اجنبی تھے، موتی کے بارے میں آپ کو معلوم تک نہیں تھا، لیکن اجنبی ہونے کی وجہ سے تاجر نے آپ پر الزام لگا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دعا فرمائی، اسی وقت دریا کی تمام مچھلیاں منہ میں موتی دبائے سطح پر آ گئی۔ آپ نے ان میں سے ایک موتی لے کر اس تاجر کو دے دیا اور کشتی میں سے اتر کر پانی پر چلنے لگے اور ایسے ہی دریا عبور کیا۔ کشتی کے سفر کا ایک اور واقعہ آپ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک بار جب آپ سمندر میں محو سفر تھے تو کچھ دور جا کر کشتی کے ملاحوں نے آپ سے کرایہ طلب کیا۔ آپ کے پاس رقم نہیں، انہوں نے آپ پر تشدد کرنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے پھر رقم کا مطالبہ کیا۔ آپ نے سمندر کو دیکھا تو مچھلیاں منہ میں دینار لیے اوپر آ گئیں۔ آپ نے ایک دینار لیا اور ملاحوں کو دے دیا۔ ملاح اپنی حرکت پر بہت شرمندہ ہوئے اور آپ کے قدموں میں گر پڑے، لیکن آپ کشتی سے اتر گئے اور سمندر پر ہی چلنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد لوگوں نے آپ کے نام کے ساتھ دینار لگانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ آپ کو باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا۔ آپ دمشق کی جامع مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور ایک مرتبہ دل میں خیال گزرا کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ چنانچہ اسی نیت سے، یعنی دکھاوے کے طور پر، عبادت اور ریاضت پر خوب توجہ دی۔ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے کہ لوگ انہیں عبادت گزار دیکھتے ہوئے مناسب خیال کریں اور مسجد کے متولی کے طور پر منتخب کریں، مگر سال بھر کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک سال بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ ریاکاری ہے۔ ایک غیبی آواز آئی کہ مالک، تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے اور ریاکاری، دکھلاوے کو چھوڑ کر خلوص سے عبادت کرنا شروع کر دی۔ ایک رات ہی گزری تھی کہ صبح مسجد میں لوگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں، لہٰذا اس شخص کو متولی بنایا جائے۔ تمام لوگ متفق ہو کر آپ کے پاس آئے اور گزارش کی تو آپ نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کے دعا کی کہ اے اللہ، میں ایک سال تک دکھلاوے کی عبادت کرتا رہا، یہ لوگ مجھے متولی بنا دیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں نے خلوص نیت سے ایک رات ہی تیری عبادت کی ہے تو یہ لوگ میرے پاس آ گئے ہیں، لیکن تیری عظمت کی قسم میں یہ اب قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ کا ایک شخص سے مناظرہ ہو گیا۔ وہ کہتا میں حق پر ہوں، آپ نے فرمایا میں حق پر ہوں۔ یہ بات طول پکڑ گئی۔ اس وقت حکام نے فیصلہ کیا کہ دونوں کا ایک ایک ہاتھ باندھ کر آگ میں ڈال دیں۔ جو حق پر ہوا اسے کچھ نہ ہوگا، باطل کا ہاتھ جل جائے گا۔ ہاتھ آگ میں ڈالے گئے لیکن دونوں کے ہاتھ نہ جلے، دونوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ آپ بہت رنجیدہ ہوئے، سجدے میں سر رکھ کر روئے، عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بے دین کے برابر ہو گیا۔ آواز آئی اے مالک، افسردہ نہ ہو، یہ تیرے ہاتھ کی برکت ہی سے اس کا ہاتھ بچا ہے، وہ تنہا ہاتھ ڈالتا تو جل جاتا۔ ناظرین، ایک بار آپ بہت سخت بیمار ہوئے اور اسی حالت میں بازار سے گزر ہوا۔ اتفاقاً بادشاہ کی سواری بھی اسی وقت گزر رہی تھی۔ سپاہی بازار سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے۔ علالت کی وجہ سے آپ کو ہٹنے میں دیر ہو گئی۔ ایک سپاہی نے آپ کو کوڑا دے مارا، درد کے مارے آپ کے منہ سے نکل گیا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلے ہی روز اس سپاہی پر چوری کا الزام لگا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اس بات نے آپ کو بہت رنجیدہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جہاد پر جانے کا بہت شوق تھا۔ ایک بار جب موقع آیا تو سخت بخار نے آ لیا۔ بخار ایسا تھا کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو بخار نہ ہوتا۔ اسی دوران آپ کی آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غیبی آواز آئی جو کہہ رہی ہے کہ اگر تم جہاد میں جاتے تو کفار کے ہاتھوں پکڑے جاتے اور وہ تمہیں سور کا گوشت کھلا کر تجھے برباد کر دیتے، اس لیے تیرا نہ جانا ہی تیرے لیے نعمت ہے۔ آپ بیدار ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ چشم دید گواہ بتاتے ہیں کہ ایک سانپ نرگس کی شاخ سے آپ کو ہوا دے رہا تھا۔ کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو اور حضرت محمد
محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کو بہشت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا محمد واسع۔ انہوں نے دیکھا کہ مالک بن دینار پہلے جنت میں گئے۔ بزرگ نے پوچھا محمد واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عامل و کامل تھے۔ ملائکہ نے جواب دیا تم صحیح کہتے ہو، لیکن محمد واسع کے پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک بن دینار کے پاس صرف ایک، لہٰذا صبر و ضبط کی نسبت مالک کی طرف زیادہ ہے، اس لیے انہیں جنت میں پہلے بھیجا گیا۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا حسن بصری، امام محمد بن سیرین، سیدنا قاسم بن محمد، سیدنا سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سے متعدد احادیث روایات کی ہیں۔ آپ کا قول ہے کوئی عمل نہیں ہوتا جب تک اس میں خلوص نہ ہو۔ اسی طرح آپ کے وصال کے حوالے سے کسی ایک تاریخ پر اتفاق نہیں، مختلف تاریخیں لکھی گئی ہیں۔ بعد از وفات ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ آپ نے کہا اپنے تمام گناہوں کے باوجود میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہوا، اس لیے کہ میرا اللہ کے بارے میں یہ حسن ظن تھا کہ وہ مجھے بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے اس حسن ظن کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیا۔